طاق کی قسم، جفت کی قسم، 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر اور تشریح کے اندر بیان کیا ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ آج ذی القعدہ کی غالباً 26 ہے، 27 شروع ہو جائے گی، 3 دن باقی ہیں ذی الحج کے اسٹارٹ شروع ہونا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ جسے کہتے ہیں، وہ سال کے باقی تمام دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الايام، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل سال کے باقی دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اہل علم نے، جو کہ حدیث میں آیا ہے کہ پورے سال کے دنوں سے افضل دن ہے، تو پورے سال میں تو رمضان بھی آتا ہے، اور رمضان جیسا تو مہینہ کوئی نہیں ہے، اس مہینے جیسی خیر اور برکات نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے اس میں توجیہ یہ بیان کی ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اور یہ جو پہلا عشرہ ہے ذی الحج کا، ذی الحج کا پہلا عشرہ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے افضل ہے۔ یہ والا عشرہ، یہ جو 3 دن کے بعد آئے گا، یہ رمضان کے بھی آخری عشرہ، یعنی رمضان پورا فضیلت والا ہے، لیکن فضیلتیں ساری سمٹ جاتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے۔ تو علماء نے بیان کیا ہے کہ جب ذی الحج کا پہلا عشرہ یہ رمضان کے آخری عشرے اس کے بھی دنوں سے افضل ہے۔ ہاں، راتوں کے حساب سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں وہ زیادہ افضل ہیں، دن کے حساب سے یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ پورے سال کے تمام دن اور ان کے اندر کیے جانے والے تمام اعمال جو ہیں، ان دنوں کے اندر کیے جانے اعمال یہ زیادہ افضل ہو رہا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث بھی ہے کہ تمام دنوں کے اندر سب سے افضل جو دن ہے وہ یہ عشرے کے دن ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، یعنی سال کے باقی تمام دنوں کے اندر یہ جو دن ہے تمام دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اچھا، جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دن بہت زیادہ قیمتی ہیں، یہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ اہم ہے، تو پھر ان دنوں کو ضائع نہیں کر سکتے۔ ان دنوں کے اندر محنت بہت زیادہ پھر کرنی چاہیے، چونکہ ان دنوں کے اندر چھوٹے چھوٹے عمل بھی بہت زیادہ فضیلت والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کے برابر سال کے باقی دنوں کے اندر اعمال جو بھی کیے جا رہے ہوں، ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ کچھ صحابہ کرام نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سال کے باقی دنوں کے اندر کیے جانے والا جہاد بھی ان دنوں کے کیے جانے والے عمل سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال باقی دنوں کے اندر کیے جانے والے جہاد سے بھی افضل ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ چلا جائے اور پھر واپس نہ لوٹے، یعنی اپنی جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے اور اللہ کی راہ میں استعمال ہو جائے، قربان ہو جائے، نہ جان اس کی واپس لوٹے نہ مال لوٹے،
سب کچھ اللہ کے راستے میں مل جائے اور ختم ہو جائے، اس صورت میں یہ شخص افضل اور اعلیٰ ہو سکتا ہے، وگرنہ ان دنوں کے اندر کیے جانے والا عمل باقی دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال سے بہتر ہے۔ جیسے ایک تاجر کا سیزن آتا ہے نا، اب اس سیزن کے اندر جو ہے نا اس نے سال بھر کی جو بھی سرمایہ ہے اس نے سیزن پہ لگانا ہے، ساری انرجی لگانی ہے، ساری محنتیں کرنی ہے، گھر بار میں عزیز و اقارب میں ہر کسی کو کہنا ہے بھائی ابھی تنگ نہیں کرنا، ابھی کال کر کے تنگ نہیں کرنا، بس یہ دن کام کیا ہے تھوڑا سا مجھے کام کرنے دو۔ یعنی جب سیزن میں ایک تاجر لگ جاتا ہے، ایسے نیکیوں کا سیزن اب چند دن کے فاصلے پہ ہے ہم سے، اور یہ بہت بڑا سیزن نہیں ہے، صرف 10 دن کا ہے، اور اگر کوئی 10 دن کا سیزن لگا لے تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی قیمتی چیز رب کی رضا کو بھی پائے گا، اور رب نے جو مہمان خانہ تیار کیا ہے جنت کا حصول بھی ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ ان 10 دنوں کے اندر محنت کرنی ہے، خوب اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ اچھا، یہ عشرہ اہم کس حساب سے ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس عشرے کے اندر بہت بڑی بڑی عبادات جمع ہیں، اس لیے اس عشرے کو فضیلت حاصل ہے۔ بڑی فضیلت حج ہے، مثال کے طور پر حج سال میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا سوائے ذی الحج کے، تو یہ فریضہ ہے، اس لیے اس عشرے کو فضیلت ہے۔ رمضان کو فضیلت روزوں کی وجہ سے بھی ہے، قرآن کے نزول کی وجہ سے بھی ہے، اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ روزے ہیں، تو ذی الحج کے پہلے عشرے میں بھی روزے رکھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حکم بھی دیا ہے۔ یہ دو ہی باتیں اکٹھی ہو گئی۔ اس عشرے میں عمرہ بھی ہے ساتھ میں، جو بندہ حج قران کرتا ہے، حج تمتع ملا کے جو کر رہا ہوتا ہے، حج اور عمرہ، تو عمرہ بھی اکٹھا ہو رہا ہے اس میں۔ اس کے بعد یوم عرفہ اس میں ہے، یوم النحر ہے اس میں، عید الاضحیٰ کا دن، قربانی کا دن، سب سے افضل ترین دن جو ہے، اور اللہ کو باقی سارے دنوں کے اندر جو افضل دن ہے، پسندیدہ دن ہے، وہ یوم النحر ذی الحج کا دن ہے، جس میں انسان اپنے رب کے لیے قربانی کرتا ہے، اور وہ دن بھی اس عشرے میں ہے۔ یہ ساری وجوہات ہیں، ان وجہوں سے یہ عشرہ باقی سارے دنوں سے افضل اور ممتاز ہے۔ اچھا، فضیلت والا یہ عشرہ ہے، تو کیا کرنا چاہیے پھر اس عشرے کے اندر؟ پہلی بات تو یہ کہ اس عشرے کے اندر پھر نیکیاں خوب کرنی چاہیے، سیزن خوب لگانا چاہیے، پھر اپنے آپ کو انسان تھکائے، نوافل ہیں، فرض ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اذکار ہیں، جو بھی نیکی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے آپ نے میں نے سن لی ہے، ہم تک پہنچ گئی ہے، اب اس کو کر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک کام نیکیاں بہت زیادہ کرنی ہے، دوسرا کام نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ نیکی کرنا جہاں ضروری ہے، وہاں گناہ سے بچنا بھی اتنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان نیکی بھی کرتا جا رہا ہے اور گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ سوراخ والے ٹوکرے کے اندر پانی بھری جا رہا ہے اور نیچے سے نکلا جا رہا ہے۔ تو نیکی بھی کرنی ہے اور گناہوں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے اور آسمان کو بنایا ہے، اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 ہی رکھی ہے۔ منها 4 حرم، ان مہینوں کے اندر 4 مہینے اللہ نے حرمت والے رکھے ہیں۔ کرنا کیا ہے ان مہینوں کے اندر؟ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ فرماتے ہیں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، 12 مہینوں کے اندر، ان 4 مہینوں کے اندر بالخصوص منع کیا جاتا ہے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ مطلب اپنے آپ کو مارنا پیٹنا۔ ظلم کا مطلب یہ ہے، انسان کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے اپنے اوپر کہ وہ بندہ اپنے آپ کو آگ کی طرف لے جائے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے بندہ رب کی نافرمانی کی طرف جائے، گناہ کی طرف جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع کیا ہے یہ جو حرمت والے مہینے کے ہیں ان مہینوں کے اندر ایک کام ترجیحاً جو کرنا ہے اپنے آپ کو ظلم سے گناہ سے بچانا. تو یہ ذی الحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. دو کام ہو گئے, نیکیاں بہت کرتی ہیں, دوسرا کام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. ایک حدیث ہے, طویل حدیث ہے, اس کے آخر میں ہے فیہن التکبیر والتحلیل والتحمید, جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے جب یہ یہ پہلا عشرہ شروع ہو جائے, اس عشرے کے اندر پھر تحلیل, تکبیر اور تحمید یہ کثرت سے پڑھنی ہے, جنہیں ہم تکبیرات کہتے ہیں. تکبیرات مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث سے ثابت ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے, اس میں جو الفاظ ہیں وہی عام طور پر ہمارے ہاں پڑھے جاتے ہیں. صحیح حدیث ہے وہ بھی. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی کہ 2 مرتبہ ابتدا میں اللہ اکبر ہے, درمیان میں لا الہ الا اللہ ہے, پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ ہے اور آخر میں وللہ الحمد. یہ تکبیرات کے الفاظ ہیں. تو یہ مشکل نہیں ہے. ان دنوں کے اندر اپنی زبان کو ان تکبیرات سے تر رکھنا یہ سب سے افضل عمل ہے, سب سے افضل عمل ہے. ان دنوں کے اندر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. تو ان دنوں کے اندر کیے جانے والا تیسرا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ آپ خود اپنے بچوں کو, گھر والوں کو, بھائی بہن کو, جو بھی آپ کے عزیز و قریب ہے, آپ کام میں ہیں, آپ کے ورکر ہیں, کوئی بھی ہیں, آپ ان کو تعلیم دیں, بتائیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے آپ بلند آواز سے پڑھیں, شرم تھوڑی سی ڈھیلی کریں, بلند آواز سے پڑھیں, دیکھا دیکھی میں باقی بھی پڑھیں. بند کیا. صحابہ کرام کا عمل تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے, یہ 2 صحابی ان دنوں کے اندر بازار میں چلے جاتے اور بازار میں جا کر تکبیرات با آوازیں بلند پڑھتے تھے. میں اور آپ اور میری اور آپ کی فیملی بازار میں خرید و فروخت کرنے جاتے ہیں, جبکہ صحابہ کرام کی سیرت سے ملتا ہے وہ نیکی کرنے جاتے تھے بازاروں کے اندر بھی. تو ہم میں بھی کوئی ہونا چاہیے جو صحابہ کی سیرت کو زندہ کرے. حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں. ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. کتنے جلیل القدر اور محدث صحابی. اور عمل دیکھیں, بازار کے اندر جاتے ہیں, بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور دیکھتے ہیں کہ کون پڑھ رہا ہے, اس کو دیکھ کر چلو وہ بھی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھا دیکھی میں جو بندہ بھی پڑھے گا ان سب کا اجر بھی کس کو ملے گا؟ جس سے سن کر پڑھا. تو ان دنوں کے اندر کیے جانے والا بڑا عمل یہ بھی ہے, میں اور آپ نہ صرف خود پڑھیں, اپنی فیملی کو بھی اس کام پر لگائیں. اپنی دکان پہ ہیں, اپنے کارخانے میں ہیں, وہاں سے بلند 4 مرتبہ پڑھیں تاکہ آپ کے ورکر, آپ کے ہیلپر, آپ کے دیکھنے والے, ساتھ میں کھڑے ہونے والے, سننے والے وہ بھی سنیں اور وہ بھی اس کام میں بڑھ جائیں اور نیکیاں آپ اکیلے سے بیٹھ رہے ہوں. تیسرا عمل. چوتھا عمل ان دنوں کے اندر, چوتھا عمل روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. افضل دن 10 ہیں, چونکہ 10واں دن عید کا ہے, عید میں روزہ نہیں ہے, اس لیے پہلے 9 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا. افضل ہمارا رکھنا چاہیے ہم کو بھی. گرمی کے دن ہیں, لیکن جس گرمی میں اور آپ جانے والے ہیں اس گرمی کے آگے یہ گرمی کچھ بھی نہیں.
جو بندہ اس گرمی کو یاد کرے گا یہ گرمی پھر کچھ محسوس نہیں ہوگی. اور اگر جو بندہ اس گرمی کو محسوس کرتے ہوئے روزہ رکھ لے گا, اپنے آپ کو پیاسا رکھ لے گا, پھر اس گرمی کے دن کے اندر اللہ اس کے لیے جامع کوثر کا انتظام کر دے گا. تو افضل عمل روزہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام خود بھی 9 دن کا روزہ رکھتے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی رکھتے تھے. اور تعلیم بھی ہے, یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی. تو چوتھا عمل کیا ہے؟ میں اور آپ روزے رکھیں گے. میں اسے بڑھ کر کہوں گا کہ ہم اپنی مسجدوں کے اندر باقاعدہ طور پر افطار کا دسترخوان لگائیں. اس سے شعور بیدار ہوگا, اس سے ایک آگاہی جائے گی کہ ان دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے. جیسے رمضان کے اندر مغرب کی نماز میں فاصلہ رکھ دیتے ہیں تھوڑا بہت, کوئی حرج نہیں ہوگا اگر ان دنوں کے اندر بھی ہم رکھ دیں. باقاعدہ طور پر لکھ کر بھی لگا دیا جائے کہ بھئی یہ روزوں کے دن ہے, اس میں باقاعدہ طور پر افطار کا انتظام ہوگا. بڑا عالی شان کام ہوگا, اور جو شخص کرے گا وہ سب کے اجر کو اکیلا سے مٹ جائے گا. چوتھا کام. اچھا, اس عشرے کے اندر ایک دن ایسا ہے یوم عرفہ, اس کا روزہ بہت بڑی فضیلت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ ایک دن کا روزہ, مجھے اللہ سے امید ہے اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنے روزے رکھنے سے؟ ایک روزہ رکھنے سے. یوم عرفہ, اس میں اگرچہ اختلاف اپنی جگہ پر علماء کا ہے کہ 9 تاریخ اسلامی اس کو ہوگا یا جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں گے اس دن یہ روزہ ہوگا. بہرحال کافی سارے علماء نے یہ توجیہ نکالی ہے کہ بھئی چونکہ یہ 9 دن روزہ رکھنے والے ہی ہیں, اس میں سب کو رکھنا چاہیے. بھئی فضیلت والے دن ہیں, جس کا دل نہیں مانتا کسی ایک موقع پر دونوں روزہ رکھ لیں. ویسے بھی تو فضیلت والا کام ہے نا روزہ, یہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی شک کا روزہ تو نہیں نہ. یہ فضیلت والے دن تو ہیں, 9 روزے پورے رکھنے چاہیے. تو عرفہ کا دن کا روزہ جو ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. میں اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں, جانتے ہوئے بھی اور انجان میں بھی. انجان میں بہت بڑے بڑے گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, وہ سارے گناہ اللہ مٹا دے گا صرف ایک روزہ رکھنے سے. اور یہ عرفہ کا دن اتنا مبارک دن ہے, اتنی برکت والا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ گردن کو جہنم سے بچاتا ہو سوائے عرفہ کے دن کا. یعنی اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ گردنوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرتا ہے. تو اس دن اسپیشل روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور کتنا ہی اچھا ہو کہ انسان اپنے گھر والوں کو بھی اس روزے کے ساتھ رکھے, ان کو بھی تعلیم دے, باقاعدہ طور پر سحری کا اہتمام کرے اور کروائے, اور روزہ رکھے اور رکھوائے. بہت بڑا عالی شان یہ کام ہے. 5 کام ہو گئے. اس کے بعد 6ٹھا کام ان دنوں کے اندر وہ حج ہے. چونکہ حج فریضہ ہے اور استطاعت پر فرض ہے, اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. لیکن اس عمل کی فضیلت اتنی ہے, ایک تو حج میں چونکہ خرچہ ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بھی بتا دی, ساتھ میں یہ امید بھی دلا دی کہ کوئی بندہ حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے اللہ اس کو فقر تک نہیں پہنچائے گا, فقیر نہیں ہوگا وہ. اور فضیلت کیا ہے, جو بندہ ایک مرتبہ حج مبرور کر لیتا ہے, حج قبولیت والا کر لیتا ہے, رزق حلال کے ساتھ کر لیتا ہے, اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے. یعنی زندگی بھر کے گناہوں کا صفایا ہو جاتا ہے فقط ایک حج کرنے سے. ان دنوں کے اندر وہ حج ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اس فریضے کو ادا کرنے کی, اور اللہ حج مبرور ادا کرنے کی توفیق دے. 7واں کام ان دنوں کے اندر کیے جانے والا وہ قربانی ہے. قربانی 10 ذی الحج کو ہوتی ہے, یوم النحر جسے ہم کہتے ہیں.
اور یہ اس عشرے کے اندر بھی سب سے فضیلت والا ہے. یعنی پورے سال کے جو ایام ہیں ان کے اندر پورا عشرہ، پھر اس پورے عشرے کے اندر بھی یہ 10 ذی الحج عید والا دن سب سے بڑی فضیلت والا ہے. میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی تو ٹھیک ہے عبادت ہے، اس دن نمازیں تو نہیں رہ رہی ہوتی ہماری. اتنی بڑی فضیلت والا ہے کہ سال پورے میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، اور میری اور آپ کی نمازیں رہ رہی ہوں اس لیے کہ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے کہ گوشت بن رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہوتا؟ تو اس کا خیال بہت زیادہ کرنا چاہیے. قربانی بہت افضل عبادت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت محمد علیہ السلام کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر سال قربانی کی ہے. پوچھتے ہیں نا قربانی فرض ہے یا سنت ہے؟ ایک صحابی کے متعلق میں نے پڑھا تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ قربانی سنت ہے یا فرض ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اور صحابہ کرام نے بھی کی. پھر کسی نے پوچھا بتاؤ فرض ہے یا سنت ہے؟ جواب دیا کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کی ہے اور صحابہ نے بھی کی ہے. تیسری مرتبہ پوچھا تو صحابی نے اس کو ڈانٹا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے کی ہے اور صحابہ نے کی ہے، تو فرض اور سنت کے چکر میں پڑا ہے. باہر کیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من وجد ساعتاً لأن یضاحی فلم یضاحی فلا یحضر مصلانا. جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ فرض ہے یا نفل ہے؟ فرض ہے. اس کا مطلب ہے یعنی ایسے شخص کو مسلمانوں کی عیدگاہ میں آنے سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور وہ بھی سختی کے ساتھ اور وہ بھی ڈانٹ کے ساتھ کہ تجھے حق ہی نہیں ہے، تو قربانی کی استطاعت بھی رکھتا ہے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں جانور نہیں قربان کر سکتا. جب نے رب نے تو ابراہیم سے بچے کی قربانی مانگی تھی. قربانی کے پیچھے فلسفہ تو در حقیقت یہی ہے کہ انسان جب جانور کے گلے پر چھری پھیرے اس وقت اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ خیال لے کے آئے کہ اللہ تیرا حکم آج جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کا ہے، اللہ میں تو تیرا مطیع اور فرما بردار ہوں. میری مثال تو اونٹ کے ناک میں نکیل ڈلے اونٹ کی طرح ہے، جہاں مجھے لے کر جائے گا میرا رب میں ادھر ہی جاؤں گا. اللہ آج جانور مانگا ہے، کل تو مال بھی مانگے گا، میری جان بھی مانگے گا، میرا گھر بھی مانگے گا، میری اولاد بھی مانگے گا، میرا سب کچھ مانگے گا. اللہ آج جیسے جانور قربان کر رہا ہوں، یہ دولت لگا کر قیمتی جانور اللہ اس کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، کل اولاد کو بھی قربان کر سکتا ہوں، اپنے اوقات کو بھی کر سکتا ہوں، اپنی خواہشات کو بھی کر سکتا ہوں، اپنے مال کو بھی کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ دنیا اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے سب چیز کو اللہ تیری رضا کے آگے قربان کر سکتا ہوں. در حقیقت یہ فلسفہ ہے قربانی کا. لیکن ہمارے ہاں قربانی نمود و نمائش ہے. جانور بڑا لانا ہے، لائٹنگ لگا کے نیچے بہترین مٹی بچھا کے، اور رات کو ساری فیملیاں آ کر ہلہ گلا ہوگا اور چرچا ہوگا. جی واہ کیا کہنے، یہ صاحب جی چودھری صاحب ہیں، کمال کا جانور لاتے ہیں. یہ جبکہ یہ عبادت اخلاص سے مبنی ہے، رب کو حصول اخلاص کا ہے. اللہ اس قربانی میں جانور کی شکل نہیں دیکھتا، کالا لایا ہے یہ سفید لایا ہے، نہیں دیکھتا اللہ. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو تھوڑی دیکھتا ہے. اللہ کو نہیں پتا تم کیسے ہو، تمہارا قد کتنا ہے، تمہاری جسامت کتنی ہے، تم موٹے تازے ہو یا پتلے کمزور ہو، تم گورے ہو یا کالے ہو، اللہ کو نہیں پتا. بنایا رب ذوالجلال نے. ہم سب رب کی تخلیق ہیں. اللہ ان چیزوں کو نہیں دیتا. اللہ نے اختیار دیا ہے میرے اور آپ کے دل کو، نیکی پر آتا ہے یا برائی پہ آتا ہے. اللہ تو دیکھتا ہے دل کو کہ جس پر اس کو اختیار ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے. رنگ چہرے کے اندر، خاندان کے اندر، نسب میں تو اختیار ہی نہیں ہے کسی کو. جب اختیار ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کیوں دیکھے گا؟ یہ اختیار تو میرے اور آپ کو، ہمارے دل کو اللہ نے اختیار دیا ہے، دماغ کو اختیار دیا ہے. چاہے تو اما شاکر اما کفور، چاہے تو نیک بن جا، چاہے تو رب کا نافرمان بن جا. اب اللہ دیکھتا ہے
نیک ہے یا نافرمان ہے؟ قربانی کر رہا ہے وجہ ہمسائے کو مرغوب کرنا تو نہیں ہے، علاقے میں مشہور ہونا تو نہیں ہے، یا اس نیت سے کرنا ہے کہ آج حضرت ابراہیم کی سنت کو تازہ کرنے کا دن ہے، محمد عربی کی سنت کو تازہ کرنے کا دن ہے، اپنے ایمان کو اس لیول پر پہنچانے کا دن ہے کہ اللہ نے آج جانور مانگا ہے تو میں دے کر دکھاؤں، کل اللہ جو مانگے گا اسلام کے لیے، جو قربانی دینے کو رب ذوالجلال بولے گا، اس کے لیے بھی میں اپنے آپ کو تیار رکھوں۔ یہ عمل ہے عزیز بھائی، ان دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل۔ سو محترم بھائیوں، ان دنوں کے اندر بہت زیادہ عبادت کریں، سیزن ہے اس کو لگا لیں، نہ جانے یہ دن بعد میں میری اور آپ کی زندگی میں آنے ہیں یا نہیں آنے، یہ 2 دن 3 دن کے بعد یہ دن آنے والے ہیں، ان دنوں کو غنیمت جانیں اور بہت زیادہ غنیمت جانیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان دنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جسم کی صفائی کے متعلق کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رآ ہلال ذی الحجہ، جو شخص ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی اس نے قربانی کرنی ہے تو پھر اس پر شرط لگائی ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے جسم کے بال کو نہ کاٹے، ناخن بھی نہیں تراشے اور اپنے جسم کے بال کہیں کے بھی ہیں اس کو نہیں کاٹے گا۔ کب تک؟ جب تک وہ اپنا جانور قربان نہ کر لے۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ کرنے والا کام ہے ان دنوں کے اندر۔ ابھی دن ہے جس نے بال کٹانے ہیں، حجامت بنانی ہے، صفائی ستھرائی کا کام کرنا ہے، جس نے بال کاٹنے ہیں، ناخن کاٹنے ہیں وہ کر سکتا ہے، لیکن جب چاند طلوع ہو جائے ذی الحجہ کا، اس کے بعد 10 دن تک نہیں کر سکتا جب تک جانور قربان نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں حق پر، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے اعمال قبول فرما لے۔